اپنا ایک فرزند نہیں اپنا پورا گھر قربان کر رہا. قربانی یوں نہیں دی جاتی ہے. آپ محسوس کر کے دیکھیں, انسان کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے مگر مال سے زیادہ اولاد عزیز ہوتی ہے. بڑی محنت سے پیسہ کما کے جمع کرتا ہے, نہیں خرچ کرنا چاہتا, اور بیٹے پہ آنچ آ جائے تو سارا پیسہ قربان کر دے گا. اور کیا بعض اوقات اولاد کو بچانے کے لیے باپ خود کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور بیٹا نہیں مرنا چاہتا, اولاد نہیں مرنی چاہیے. وہ عشق ہوتا ہے اولاد سے, یہ فطرت انسانی ہے. اب اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ باپ اپنی اولاد کسی پہ قربان کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے مال سے بھی زیادہ اہم ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ اہم ہے, کائنات کی ہر شے سے زیادہ اہم ہے, تبھی انسان اس پر اپنی اولاد قربان کر رہا ہے. جان محترم, جن کی سمجھ میں اب تک دین کی اہمیت نہ آئی ہو انہیں کم سے کم ماہ اعضا کا چاند دیکھ لینے کے بعد دین کی اہمیت سمجھ میں آ جانی چاہیے, قانون الہی کا وقار سمجھ میں آ جانا چاہیے. دین کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے. دین بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے. دین کے قوانین ہم تک بڑے سکون سے نہیں آ گئے. ہر نبی نے رحمتیں اٹھائی ہیں. ہر وہ اللہ کا نمائندہ جو قانون خدا پہنچانے کے لیے آیا اس نے رحمتیں اٹھائی ہیں. اسے پتھر مارے گئے, اسے خاردار راہوں پہ چلنا پڑا, اسے سماج کا بائیکاٹ برداشت کرنا پڑا, اسے ذبح کر دیا گیا, اسے قتل کر دیا گیا, اس کے گھر کو اجاڑ دیا گیا, اسے پامال تک کر دیا گیا, مگر پھر بھی یہ قانون پہنچاتے رہے. اس کا مطلب ہے بے پناہ قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. 1,24,000 نبیوں کی زحمتیں شامل ہیں, ان سب کی مشقتیں اور قربانیاں شامل ہیں, اور ان سب قربانیوں کو یزید اپنے دور میں برباد کر دیتا اگر امام حسین نے اپنی قربانی نہ پیش کر دی. یقیناً یہ ساری قربانیاں ناکافی تھیں, دین کو پہنچانے میں ساری قربانیاں کام آئیں, مگر اب دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے عظیم قربانی کی ضرورت تھی. عظیم قربانی کی ضرورت تھی جسے ذبح عظیم کہا گیا. ایسی عظیم قربانی جو خواب ابراہیم کی تعبیر ہو جائے, ایسی عظیم قربانی جس کی کوئی مثال قیامت تک نہ پائی جائے, ایسی عظیم قربانی کہ جس کی نظیر قیامت تک میسر نہ ہو سکے. یہ عزیزو ذرا محسوس کیجئے گا کہ یہ قربانی پڑھ دینا بڑا آسان تھا, سن لینا بڑا آسان تھا, اور آپ ذرا محسوس کریں جس وطن میں امام حسین کا بچپن گزرا ہے, اس وطن کی گلیوں میں آپ کبھی نانا کے دوش پہ سوار ہو کر کے چلا کرتے تھے, جہاں کے ذرے ذرے ان کے وجود سے چمکا کرتے تھے. وہ وطن چھوڑ کر کے غریب الوطن ہو جانا آسان مرحلہ نہیں ہے, آسان منزل نہیں ہے. امام حسین کے دل سے پوچھے تو صحیح, اپنی عزیز ترین ماں کی لحد چھوڑ کر کے حسین کیسے کوئی مولا حسین کے دل سے پوچھے تو صحیح, اپنے عزیز پیارے نانا کی قبر اور مزار چھوڑ کر کے حسین کیسے چلے ہوں. یہ تصور کر کے دیکھے تو صحیح نا کہ اپنے مظلوم بھائی کی لہر سے امام حسین کس طرح رخصت ہوئے. یہ باتیں محسوس کرنے کے لیے انسان محسوس کرے تو اندازہ ہوتا ہے کیا ماں کی لہر سے لپٹے ہوئے حسین کو وہ ماں یاد نہ آئی ہوگی جس ماں نے بندے کفن توڑ کر کے ہاتھ پھیلا کے بیٹے کو سینے سے لپٹا لیا تھا. اماں اس وقت تو آپ کے ہاتھ بڑھا کے سینے سے لگا لیا تھا کہ اماں آج حسین جا رہا ہے, اب آپ کے مزار پر حسین کی حاضری نہ ہو پائے گی. جب ماں کی لہد لرزی ہو, اے بیٹا حسین خدا حافظ, مگر گھبرانا نہیں, ماں تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. اے عزیزو تصور کر کے دیکھیے تو صحیح, کیا نانا کے مزار پر حسین نے بیان نہیں کیا ہوگا. روایت کہتی رات بھر بیٹھے رہے, نانا کی قبر میں بیٹھ کے فریاد
جس آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے مولا اسے قبول کرے. شہبازی زہرا آپ سے پرسہ قبول کرے. یقیناً یقیناً ایک دکھیاری ماں اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے مجلسوں میں شرکت کر رہی ہے. آئے میرے لال کے عزادار آئے ہوئے ہیں, میرے حسین کے ماتمدار آئے ہوئے ہیں. ابھی تو میں نے کسی مجلس میں فقرہ کہا ہے, اس مجلس میں فقط آپ تنہا نہیں رو رہے ہیں, ایک ماں گریہ کر رہی ہے, ایک بہن بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور حسین کی ایک بیٹی بھی آتی ہے. وہ جب دیکھتی ہے آپ رو رہے ہیں تو ببی سے پوچھتی ہے, ببی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ جواب ملا, بیٹا تیرے بابا کے عزادار ہیں. سنیں گے جانے محترم, علماء کہتے ہیں, شہبازی کہتی ہے, ببی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم علی اللہ, جزاکم اللہ خیر جزا. ماہ رضا کی پہلی تاریخ ہو گئی, محرم کا چاند نکل چکا ہے, آج پہلی محرم ہو گئی. حسین وطن سے رخصت ہو رہے ہیں. حضرت سنیے ختم کر دی میں نے کو, امام حسین وطن سے رخصت ہو رہے ہیں. رخصت کے وقت بڑے پردرد منظر ہیں. بعض روایتیں کہتی ہیں جب سب رخصت ہونے لگے تو ایک مرتبہ جناب ام البنین امام حسین کے پاس آئی, کہتی ہے آقا ایک چند لمحے کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دیجیے. اب علماء نے بیان کیا غازی عباس کو لے کر کے ام البنین قبر نبی پر آئیں, مزار رسول پہ آئیں, اور آنے کے بعد عباس سے کہتی ہے, بیٹا عباس یہ بتاؤ کہاں کھڑے ہو؟ روضہ رسول پہ ہو اماں. بیٹا اور اپنا دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھو. بیٹے نے دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھا, بیٹا بایاں ہاتھ برا ماں کے سر پہ رکھ لو. ماں کے سر پہ بایاں ہاتھ رکھا. ام البنین کہتی میرے لال قبر نبی قسم کھا, ماں کے سر کی قسم کھا, جب تک تیرے بازو سلامت ہے کھیردا پہ آج نہیں آئے گی. غازی عباس نے قسم کھائی, اماں قبر نبی کی قسم, تیرے سر کی قسم, جب تک میرے بازو سلامت ہے کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں گا غازی قسم نبھا دی, جب تک بازو سلامت ہے. کسی میں جرأت نہ تھی میں نگاہ اٹھا کے خیمہ حسین کی طرف دیکھتا, مگر ہاں جب بازو قلم ہو گئے تو نئی خیمے تک بھی آ گئے, چادر بھی چھن گئی. یہی بات تو شہزادی کہتی تھی,